بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ درس حدیث سبق نمبر 14 اشہر الحرم کے بیان میں قال اللہ تبارک و تعالی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بھی اشہر الحرم کا یعنی 4 حرم کا ذکر فرمایا ہے، جس کی فضیلت کل ہم نے درس نمبر 13 میں بیان کیا ہے۔ آج ہم اس کے روزے کے متعلق کچھ احادیث ذکر کریں گے۔ دیکھو، یہ امت جو ہے یہ امتا وسطا لتکونوا، درمیانی امت ہے۔ پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ یہ افراط اور تفریط سے پاک امت ہے۔ نہ تو یہ ایک کام میں اتنا زیادہ حد سے تجاوز کرے گا اور نہ بالکل انکار کرے گا۔ یہ تو امتا وسطا لتکونوا ہے، درمیانی امت ہے۔ اب بعض لوگ رجب کے روزے کے متعلق بہت زیادہ حد سے تجاوز کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ یا تو 1، 2، 3 رجب کے روزے یا شب معراج کے بعد جو روزہ ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ حدیث مبارکہ ذکر فرمائیں گے۔ اور بعض لوگ بالکل انکار کرتے ہیں کہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، اور بالکل منکر ہے، تو ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں بیان کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب میں روزے رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہم سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناغہ نہیں فرمائیں گے، اور ماہ رجب روزے نہ رکھتے حتیٰ کہ ہم سمجھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں رکھیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب دو طرح کی روایت، رکھتے بھی تھے اور نہیں رکھتے بھی۔ ایک مستحب عمل ہے۔ اب اس کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ ماہ رجب چونکہ اشہر الحرم مہینوں میں سے ہے، اس لیے اس میں اور عبادات کی طرح روزے رکھنا اس کی بھی فضیلت ہے۔ جس طرح ہم اور مہینوں میں روزے رکھتے ہیں پیر یا جمعرات کو، اسی طرح اشہر الحرم یعنی رجب کے مہینے میں روزے کی فضیلت ہے۔ نمبر 2، ماہ رجب میں روزے رکھنے کی ترغیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، ترغیب دیا کرتے تھے۔ ماہ رجب کے روزے رکھنے کا ثبوت بعض صحابہ کرام اور بعض تابعین عظام سے بھی ہے، یعنی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن حاصل کلام ہم آخر میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ماہ رجب میں روزے رکھنے کا ثبوت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے۔ اب اس سے معلوم یہ ہوا جو بالکل منکر ہے تو ان کے لیے یہ ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب میں روزے رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس کو بہت بڑا درجہ دیا ہے۔ اب بہت بڑا درجہ دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ وہ چیز سنت تک پہنچائے اور اتنا اہتمام کیا جائے کہ نہ رکھنے والا ملامت ہو جائے کہ یار واقعی یہ لوگ تو رکھ رہے ہیں اور میں نہیں رکھ رہا، تو دل میں ملامت ہو جائے۔ تو اس طرح بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں فرماتے ہیں، جس میں انہوں نے ماہ رجب سے متعلق لوگوں میں رائج، منگڑت، بے بنیاد اور غیر معتبر روایات اور فضائل کا تفصیل بتایا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ ماہ رجب کی کسی بھی دن کے روزے سے متعلق مخصوص فضائل ثابت نہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لے، مخصوص فضائل
یہ نہیں کہ بالکل روزہ نہیں ہے، نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر رجب کے پہلے رات چاند دیکھنے کے بعد روزہ رکھے کل کی یا دوسری تیسری یا 27ویں کی، اس کی یہ فضیلت ہے، نہیں، کوئی مخصوص فضائل ثابت نہیں ہے، مخصوص فضائل، یہ بات وضاحت سے کہہ رہا ہوں، مخصوص فضائل ثابت نہیں ہے، جو لوگوں میں عام ہے۔ اس لیے جو لوگ ماہ رجب کے پہلے، دوسرے اور تیسری یا 27ویں کسی اور تاریخ کے روزے کے لیے خاص کر کے اس کے لیے اپنی طرف سے فضائل بیان کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ نہ تو بالکل انکار ہے اور نہ بالکل اس کے فضائل مخصوص ثابت ہے۔ ہاں، جس طرح عام مہینوں میں ہم روزے رکھتے ہیں، 14، 15، 16 تاریخ کو یا پیر یا جمعرات کو ہم روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح اگر ہم اشہر الحرم یعنی ماہ رجب کے مہینے میں ہم روزہ رکھیں تو صرف اتنا ہے کہ اور مہینوں کے لحاظ سے، اعتبار سے یہ روزہ افضلیت والا ہے۔ اب اگر کوئی نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں، گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ یہ مستحب ہے، اور مستحب عمل کرنے والا ثواب کا مستحق اور نہ کرنے والا عذاب کا مستحق نہیں ہے۔ لہٰذا ویسے بھی اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ عبادات کے ذریعے سے ہم اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں گے۔ روزہ رکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ کوشش کرے کہ ہم پیر جمعرات کو یا مہینے کے درمیانی 3 دن اس میں روزہ رکھے، اور روزے سے انسان بہت سے گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔